آج ہم بات کریں گے حروف تہجی میں سے حرف فا پر، فا، اور یہ اس کا 20واں نمبر ہے حرف فا کا، اور یہ حروف تہجی میں سے ایک ایسا حرف ہے کہ جس کے اندر نیگیٹو انرجیز بہت زیادہ ہیں۔ اچھا، ظاہر دشمن کے خلاف تو نیگیٹو انرجیز کی ضرورت پیش آتی ہے، اس لیے فساد کا لفظ بھی فا سے شروع ہوتا ہے اور فتح کا لفظ بھی اسی سے ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تو عجیب و غریب یہ حرف ہے، اس کا نمبر 20واں ہے۔ جیسے ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ جب ان حروف تہجی سے بننے والے کلمات قرآنیہ اور احادیث طیبہ کی دعوات اور دیگر کلمات خیر کے اندر تاثیر موجود ہے اور اللہ نے رکھی ہے، تو خود صرف ان کے اندر تاثیر کیوں نہیں ہوگی؟ لہذا مشائخ سلسلہ نے اور محققین نے اس کے تجربات و مشاہدات کیے، امت کے سامنے رکھے، اور وہ ہم آج آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو آج حرف فا پر گفتگو ہے، یعنی الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، خا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، یہ 19 ہو گئے، اور اس کے بعد ہے فا۔ تو آج فا پر گفتگو کریں گے۔ اس کا ایک زبردست امپیکٹ یہ ہے کہ اس میں جیسے عرض کیا کہ نیگیٹو انرجیز ہیں، یہ آسان کاموں میں مشکلات پیدا کر دیتا ہے، اور یہ گویا کہ دشمنوں کو زیر و زبر کر دیتا ہے۔ تو یہ اگر کسی موذی دشمن کے لیے اس کو استعمال کرنا پڑے تو زبردست طاقت اس کے اندر ہے۔ مثلا اگر کوئی ایسا موذی ہے جو اپنے مال و دولت کے بل بوتے پر، اپنے عہدہ اور منصب کے بل بوتے پر وہ ظلم و ستم ڈھاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، تو ظاہر کی اجازت ہے کہ ایسے موذی کی ایذا سے بچنے کے لیے آپ اس کا مقابلہ کریں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود دعا کی تھی قرآن کریم میں کہ فرعون، اہل فرعون کے بعد یا اللہ دولتیں ہیں، مال دولت ان سب طاقت ہے، اس مال و دولت کے ذریعے انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں، ظلم و ستم ڈھاتے ہیں، یا اللہ ان کے مال برباد کر دے۔ تو دشمن موذی کے مال برباد کرنے کی دعا تو پیغمبر سے ثابت ہے، تو اس لیے جو کہ اللہ نے کیے ان کے منصب و مال سب برباد ہوئے، تو اسی طریقے سے پیغمبر سے ثابت ہے، تو اس لیے جو پھر اللہ نے کیے پھر ان کے منصب و مال سب برباد ہوئے۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی ایسا موذی دشمن ہے کہ جس کی تجارت خوب پھلتی پھولتی ہے اور وہ جناب اسی مال دولت سے ظلم و ستم ڈھاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، یا ایسا جتھا ہے کچھ دشمنوں کا، موذی دشمنوں کا، وہ اکٹھے بیٹھ کے منصوبہ بندیاں کرتے ہیں ایک جگہ پہ، ایک ان کا ایسا اڈا ہے، اور مل کے پھر وہ جو ہے وہ پازیٹیو کاموں کے اوپر جو ہے وہ برا امپیکٹ ڈالتے ہیں، اس کے لیے زبردست تاثیر ہے۔ ایک لوہے کی تختی لیں، پتری لوہے کی لے کے اس کے اوپر بڑا سا فا اس کے اوپر کندہ کروا لیں، اور جن لوگوں کے لیے جس کی تجارت کے لیے آپ نے نیت کی ہے کہ اس کی تجارت ڈھہ جائے، تو جا کے اس کے مال تجارت کے اندر جا کے کسی جگہ پتری رکھ دیں، دکان ہے مثلا اس کا سپر سٹور ہے، کہیں بھی اس کو رکھ دیں، بس وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری طاقت ظلم و ستم کی توڑ دے گا، بالکل ویران ہو جائے گا کاروبار۔ دوسرا، وہ جتھا کسی اڈے پہ بیٹھتا ہے اور منصوبہ بندیاں کرتا ہے، تو اسی طرح فا لکھ کے ان سب کے نام لے کے جو بندے ہیں، یا اللہ یہ نام ہمیں پتہ ہے، جو تجھے پتہ ہے وہ بھی شامل کر دے ان موذی دشمنوں، جا کے جو ہے جس جگہ وہ بیٹھتے ہیں گھر میں ٹھہرتے ہیں، تو اس گھر کی یا تو چوکھٹ کے اندر رکھ دے، یا یہ کہ اندر جو ہے کسی بھی جگہ زمین میں دفنا دے۔ کارپیٹ کا دور ہے، کارپیٹ کے نیچے ڈال کے آ گئے، بس چند دن میں ان کا آپس میں سر پٹول ہو جائے گی اور سارے تتر بتر ہو جائیں گے۔ یہ اس کے اندر تاثیر موجود ہے۔ اور ایک تاثیر اس کے اندر یہ کہ موذی جانور تنگ کرتے ہیں، سانپ ہے، بچھو ہے، کیڑے مکوڑے ہیں، اور آج کل تو گھروں میں یہ کاکروچ وغیرہ، ہمارے ملک کو مکھیاں مچھر جان لے لیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تو اس کے لیے زبردست تاثیر ہے۔ بلکہ وہ کہتے کون سا مچھر ہو، ڈینگی مچھر کتنا پھیلتا ہے، زبردست کی تاثیر اس کے اندر۔ اس کو جو ہے نقش کو جو ہے وہ مربع الاقرب کہتے ہیں۔ مربع الاقرب جو اسکرین کے اوپر آ رہا ہوگا، تو یہ مربع الاقرب جو ہے اس طریقے سے فا لکھنا اس کے اوپر، اور فا لکھ کے اور نیچے جو ہے وہ پورا تیار کر کے نقش، یہ اس کو جو ہے وہ استعمال کرنا ہے، یہ مربع الاقرب کو۔ اچھا، لیکن یہ جو ہے اس کی تختی جو ہے نا، یہ سیسے کے اوپر بنانی، سیسے ایک دھات ہے، اس دھات کی پتری ہو، اس پتری کے اوپر اس کو بنانی، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر یہ نہ کر سکیں تو آسان طریقہ یہ کہ اس کو ایک وائٹ سفید کاغذ پہ پکی روشنائی کے ساتھ اس کا نقش بنائیں، ایک طرف اس کا نقش بنائیں اور دوسری طرف
اس موذی جانور کی بنا دیں ایک خاکہ سا، سانپ ہے تو سانپ کا خاکہ بنا دیا، بچھو ہے تو اسی بچھو کا بنا دیا، اور اسے کاکروچ ہے جس سے بچنا چاہتے ہیں، مکھیاں مچھر ان کا بنا دیا، اس کے بیک پہ وہ جو کاغذ ہے گھر کے درمیان کی کوئی بھی جگہ ہے اس کے اوپر ٹانگ دے سوئی کے ساتھ باندھ کے، وہ گھر میں لٹکا رہے، اس گھر میں نہ کوئی سانپ بچھو آئے گا، نہ مچھر مکھی آئے گا، نہ کاکروچ رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو جو موذی جانور بھگانا چاہتے ہیں وہ اس طریقے سے بنا کے آپ لٹکا دیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کا ایسا امپیکٹ پڑے گا، نیگیٹیو انرجیز اس پہ ایسی نکلتی ہیں ان چیزوں کے خلاف، وہ کوئی چیز وہاں ٹھہر نہیں سکتی، اس میں تاثیر۔ اور ایک تاثیر اس میں ایک نقش بنتا ہے، مثلا کوئی ایسا میں جیسے موذی آدمی ہے جس کی تجارت بڑی عروج پر ہے، ختم کرنا چاہتے یار اس کی تجارت ختم ہو، تہس نہس ہو، یہ تو بہت ایذا پہنچاتا ہے اس مال و دولت سے، یا ظلم کا پیسہ اکٹھا کر کے جناب مالدار بنا بیٹھا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ختم التجارہ کے نام سے ایک نقش ہے، اسکیم پہ آ رہا ہوگا، اس میں تکسیر کر کے امتزاج کر کے نام لکھنے ہیں۔ مثلا زبیر نام میں نے مثال کے طور پہ اس میں دیا ہوا ہے کہ آپ نے زبیر لکھنا ہے، زا لکھیں پھر فا لکھیں، پھر با لکھیں پھر فا لکھیں، پھر یا لکھیں پھر فا لکھیں، را لکھیں پھر فا لکھیں، وہ بن گیا زبیر۔ تو زبیر و فا کے اندر وہ سیٹ ہو گیا، یہ زبیر اس تجارت والے کا نام ہے جس کی تجارت ہے، جس کی تجارت آپ نے فنا کرنی ہے، وہ ظالم جابر ہے۔ یہ جو ہے کاغذ سادے کاغذ پہ لکھ لیں، اور چاہیں تو ایک جو ہے وہ پتری پہ لکھ لیں، شیشے کی یا لوہے کی، وہ آپ کی مرضی ہے، وہ جو ہے وہ اس کے سامان تجارت میں جا کے رکھ دیں، سامان تجارت میں رکھ دیں، بس پھر یہ وہ شخص جو ہے نا وہ آپ دیکھتے دیکھتے بالکل کہتے ہیں نا کہ زمین پہ آ جائے گا، اور ظلم و ستم کا جو مال جو خرچ کرتا ہے ظالمانہ سارا کا سارا برباد ہو جائے گا۔ اور لیکن اس میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نیگیٹو انرجیز نیگیٹو لوگوں کے لیے یوز کرنے کی اجازت ہے، یہ نہیں کہ آپ اپنے حسد و بغض میں کسی شریف کے ساتھ کسی اپنے خاندانی رقابت میں استعمال کریں گے تو پھر الٹا امپیکٹ پڑتا ہے اس کا، کہ وہ نیگیٹو انرجیز وہاں جاتی ہیں، دیکھتی کہ مظلوم ہے یہ تو ظالم نہیں ہے، پھر کرنے والے پہ لوٹتی ہیں۔ اس کے ذمہ دار جو ہے ناظرین خود ہیں کہ بھی خود ہی ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے خود یہ حرکت کی، کیونکہ ناجائز کے لیے کرنے کی تو اجازت نہیں ہے نا، کیونکہ نیگیٹو انرجی بھی جائز کے لیے ہے۔ اب تلوار جو ہے یہ بھی ایک نیگیٹو انرجی ہے، لیکن یہ ظالم کا گلا کاٹنے کے لیے نا، یہ نہیں خود مظلوم کا کاٹیں آپ، اس کی اجازت نہیں۔ تو یہ ہے بنے گا۔ اور ایک اور اس کی زبردست تاثیر یہ ہے کہ کوئی شخص گھر چھوڑتا نہیں، آپ اس کے گھر کو ویران کرنا چاہتے ہیں، گھر کو خالی کرانا چاہتے ہیں، مطلب آج کی یہ نیو یارک وغیرہ میں کرایہ دار بیٹھ جاتے ہیں، کرایہ دار بھاگتے ہی نہیں، نکلتے عدالتوں میں چکر کاٹ رہے ہیں، اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں، کرایہ بھی نہیں ملتا، اور کتنے لوگ صبح شام جو عدالت میں روتے پھرتے ہیں یہاں پہ، اور وہ جو ہے ڈٹ کے بیٹھے گھروں میں۔ تو اس طرح یا کسی نے کسی کے گھر پر زمین پہ جائیداد پہ ظالمانہ قبضہ کر لیا ہے، ایسی ہوتا ہے بعض دفعہ ایک جو ہے نا وارث وہ ساری جائیداد پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے، باقی بیچارے امریکہ یورپ میں ہیں، ان کو ایک دہلی نہیں دیتا، دہلا نہیں دیتا ان کے پیچھے، اب اس ظالم کو وہاں سے نکالنا ہے، اس کے لیے زبردست تاثیر۔ تو نقش ہے، نقش دی فرد اس شخص کو بھگانے کے لیے، وہ اسکرین کے اوپر آ رہا ہوگا، وہ نقش تیار کرنا ہے، اور اس کے دروازے پہ مین ڈور کے اوپر کسی جگہ لگانا ہے، یا مین چوکٹ کے اندر کہیں دبا دینا ہے، بس پھر آپ دیکھیں دنوں کے اندر ہی وہاں کو بندہ رہ نہیں سکے گا، وہ ظالم وہاں سے اٹھ کے بھاگے گا کسی بھی طریقے سے، اور جناب پھر اس کے بعد آپ نے انصاف کے مطابق بٹوارے کریں، یہ ایک طریقہ ہے۔ اور ایک نقش جو ہے وہ سفر، یعنی نقش سفر ہے کہ اگر نقش سفر تو وہ انسان سفر میں نکلتا ہے، لیکن سفر میں اس کو کچھ مقاصد ہیں، کوئی تجارتی مقاصد ہیں، کوئی دوسرے سماجی مقاصد ہیں، اس پہ کامیابی چاہتا ہے کہ میں واپس لوٹوں تو کامیاب لوٹوں، اس کے لیے زبردست تاثیر۔ یہ نقش جو ہے مربع سفر جو ہے یہ ہے وہ آ رہا ہے، تو مربع سفر، یہ مربع سفر جو ہے وہ شیشے کی پتری کے اوپر بنائے، یا یہ کہ وہ لوہے کی پتری کے اوپر یہ اس کو بنا دے، بنانے کے بعد جو ہے وہ جو آدمی جس گھر میں کا بندہ ہے اس کے گھر کے اندر اس کو دفنا دے، چوکٹ کے اوپر دفنا دی، یا گھر کے اندر کارپیٹ وغیرہ کے نیچے یا زمین کے نیچے دفنا دے۔ اس گھر کا آدمی جو سفر کرنے جائے گا تو جب تک کامیاب نہیں ہوگا اس وقت تک لوٹے گا ہی نہیں، وہ ایک شہر سے دوسرے شہر پھرتا رہے گا، کہ جب مقدر ہوگی کامیابی، اب کامیابی ہو جائے گی جب، اب اس کو موقع ملے گا لوٹنے کا، ورنہ کامیابی کی سے پہلے یعنی مطلب یہ ہے کہ ناکام نہیں لوٹے گا،
یہ اس کے اندر زبردست تاثیر ہے. تو اس طرح کی تاثیر حرف فا کے اندر ہے. میں جیسے بتایا کہ نیگیٹو انرجیز ہیں، لیکن نیگیٹو لوگوں کے لیے، کیونکہ نیگیٹو کے لیے نیگیٹو یوز کرے تو آپ کو پتہ ہے پازیٹیو بنتا ہے، ایسے ہی اور یہ پازیٹیو جائز ہے. پازیٹیوٹی کی تو شریعت میں اجازت ہے، لیکن اس نیگیٹو کو کسی پازیٹیو کے لیے یوز کریں گے، مظلوم کے لیے یوز کریں گے، پھر آپ خود ذمہ دار ہیں. بہت خوب. تو یہ ہے کمال کا حرف ہے، کمال کی اس میں تاثیرات ہیں، زبردست قوتیں ہیں، یہ استعمال کر کے پتہ چلے گا. بہت خوب، بہت خوب. حضرت آج کے پروگرام میں جو چیز میں نے نوٹ کی وہ یہ کہ جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنے پروگرام کی شروعات میں کہ روزمرہ کے مسائل کے اوپر بات چیت ہوتی ہے. جی جی. آج روزمرہ کے مسائل کے اوپر بات ہوئی. میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ مجھے کیا سمجھ آیا. اور جیسے آپ نے شروع میں کہہ دیا کہ فا جو ہے یہ اس سے فساد بھی ہے اور اس سے فتح بھی ہے، دونوں ہی چیزیں ہیں اس سے. تو فساد ان لوگوں کے لیے جو لوگ کے ظلم کر رہے ہیں، اور آپ نے ابھی 2 دفعہ یہ بات کہی کہ یہ آپ ناجائز استعمال نہیں کر سکتے ہیں. آپ نے تنبیہ کر دی اور بہت جائز تنبیہ کی ہے کہ آپ خامہ خواہی نہ کریں کیونکہ یہ آپ کے اوپر پلٹ سکتا ہے. تو یہ بہت زبردست تنبیہ اور بڑی جائز تنبیہ ہے آپ کی، اور بہت ضروری ہے ہم لوگوں کے لیے سمجھنا. پھر اس کے بعد جو باتیں ہوئیں جس میں کہ جو موذی دشمن کی بات ہوئی، موذی دشمن ہیں. آپ نے بات کی کہ یہ کاکروچز اور مچھر، ہمارے نیو یارک کے علاقے میں کاکروچز کا بڑا پرابلم ہے. یہ روزمرہ کے مسائل ہیں لوگوں کے جو ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں جہاں کاکروچز ہیں. تو وہاں کے یہ مسائل آپ اس طریقے سے حل کر سکتے ہیں. پھر مچھر ڈینگی پاکستان کے لیے بہت زبردست بات ہے. تو جو آپ نے 2 باتیں کی، ایک تو ہے مقرب الاقرب، مربع الاقرب، مربع الاقرب، مربع الاقرب، اور ایک ہے آپ نے ختم تجارہ. ختم تجارہ. ٹھیک ہے. یہ آپ نے 2 باتیں کی جن کے مطلب آپ نے ایکسپلین کی، اور یہ بہت ایسی باتیں ہیں جو کہ بڑی کام کی باتیں ہیں، جس میں لوگوں کے کاروبار. مجھے جو ایک تھوڑا سا جو کوشچن میرے ذہن میں آ رہا تھا وہ یہ کہ آپ نے ہر جگہ یہ فرمایا کہ ایک تختی یا کاغذ لکھو اور اس کو وہاں جا کے دباؤ جہاں بھی آپ اس کا اثر چاہتے ہیں. کہیں یہ پاسبل ہے حضرت اور کہیں یہ پاسبل نہیں ہے. مطلب ہر جگہ آپ جا کے نہیں دبا سکتے. جو دشمن بھی ہے، جو ظلم کر رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ظالم ہے، غریبوں کا خون چوس رہا ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہاں ضروری نہیں ہے کہ آپ پہنچ سکیں اور یہ دفن کر سکیں. تو اس کے لیے بھی کچھ ہمیں بتائیے کہ اچھا سوال کیا آپ نے. اگر ایسا نہ کر سکیں تو پھر کیا کریں؟ بالکل بہت اچھا سوال کیا. اس کا طریقہ یہ کہ اس کے اراؤنڈ، اس گھر کے یا دکان یا دفتر کے قریب کوئی درخت ہے. اچھا. آپ وہ جو ہے پلاسٹک کوٹنگ کر کے یا وہ تختی جو لوہے کی، اس کو اس درخت کے اوپر جا کے ٹانگ دیں. جی جی. ٹھیک. اس کی ہوا کا جھونکا چلتا رہے گا، تو کبھی نہ کبھی اس رخ پہ بھی ہوا آئے گی، تو اس ہوا کا جھونکا بھی اگر اس کو لگتا رہا تو کام ہو جائے. وہ بھی کافی ہے. وہ بھی کافی ہے. تو مطلب اگر اس میں بس اتنا اچھا ایک طریقہ یہ دوسرا طریقہ کہ وہ شخص جو ہے ظالم، وہ جو کسی راستے سے گزرتا تو ہے نا، تو کسی ایسے حصے پہ جہاں سے اس نے گزرنا ہے، اس کی گاڑی گزرنی ہے، اس جگہ پہ زمین میں دفنا دے. بس وہاں سے گزرے گا، اس کی گاڑی گزرے گی، اس پر بھی امپیکٹ پڑے گا. گیٹ کے باہر دفنا. گیٹ بالکل کر سکتے ہیں. تو اچھا، اس میں کچھ ایسا بھی ہے کہ گھر میں بیٹھ کے آپ پڑھیں اور کچھ ایسا؟ اچھا، یہ تو سوال یہ تو رہ گیا. اچھا ہاں، اس کا اچھا بعض وہ لوگ جو پڑھنے کا ذوق رکھتے ہیں، ہاں یہ نقطہ تو رہ گیا میرا. تو پڑھنے کا ذوق رکھتے ہیں ان کے لیے یہ کہ 3 نام، یا فتاح، یا فاتر، یا فالق الحب، یہ 3 جو ہے نا، یہ نام اللہ کے صفاتی نام ہے. ایک یا فتاح، دوسرا یا فاتر توئے کے ساتھ، اور فاتر کے نام سے تو سورت بھی ہے، سورت الفاتر. اور یا فالق الحب، فالق کہتے کھولنے والا، حب کہتے یہ بیج کو، دانے کو، اناج کو، اس کو کھولتا اللہ. کھولتا تو کونپلی پھوٹتی ہے نا، تو فالق الحب. ٹھیک ہے نا. گٹھلیوں کو کھولتا تو کھجور کا درخت کونپل اگتی ہے، تو فالق الحب. تو یا فتاح، یا فاتر، یا فالق الحب جو ہے نا، یہ اللہ کے 3 صفاتی نام، یہ 313 دفعہ پڑھے. ان میں سے جو بھی مقاصد وہ پورا کرنا چاہتے ہیں ان میں کسی ایک کی بھی نیت کر لیں، یا سارے مقاصد مختلف نوعیت سے اس کے ذہن میں رکھنے کے بعد اس کا پڑھنا شروع کرے 313 دفعہ. اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے، اور اس کے بعد دعا کر لے جو وہ چاہتا ہے، اور 90 دن کی نیت سے شروع کر لے.
انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کامیابی ہو جائے گی. بہت خوب. حضرت آخری ایک چیز پوچھوں گا. آپ نے فرمایا کرایہ دار، جیسے کہ کرایہ دار قابض ہو جاتے ہیں، جیسے پاکستان میں زمینوں پہ قابض ہو جاتے ہیں لوگ، ہمارے جیسے لوگ یہاں سے جا کے زمینیں خریدتے ہیں، پتہ لگا کوئی اور لے گیا ہو، بالکل. تو ان کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. بالکل بالکل. اور امریکہ جیسی جگہ میں کرایہ داروں کے بڑے مسائل ہیں، بڑے ان کو مسائل نکالا نہیں جا سکتا. بالکل کر سکتے ہیں. تو یہ ان کے لیے کر سکتے ہیں. حضرت یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے روزمرہ کے استعمال میں بھی ہیں اور ہمارے بگر بینیفٹس میں بھی ہیں. یہ تو یہ میں نے ساری باتیں تو نہیں کی، آپ نے تو ساری باتیں کر دی اور بہت خوب کی. تو خیر، شکر الحمدللہ، یہ بات ہمیں آج پتہ لگ گئی ہے.